اپوزیشن جماعتوں کا حکومت مخالف اتحاد کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت آج سندھ روانہ ہوگی۔ 3 روزہ دورے میں گرینڈ الائنس اتحاد کے لیے اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ اپوزیشن الائنس GDA کی قیادت سے ملاقات کرے گی۔ اپوزیشن رہنما GSM کے سربراہ ایاز پلیجو سے حیدرآباد میں ملاقات کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کی عمارت کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ پارلیمنٹ کی عمارت میں تمباکو نوشی، تھوکنے اور گند پھیلانے پر پابندی عائد کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی صفائی، سجاوٹ اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایات جاری۔ تمام ملازمین اور وزٹرز کو بغیر کسی استثناء کے رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ہدایت۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے فارمیٹ کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس نوجوان فاسٹ بالرز ہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کی پریس کانفرنس، کہا بڑے میچز میں فاسٹ بالرز کی کارکردگی اچھی ہوگی، امید ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ، وار منسٹر اور لارک ہل گیریژن کا دورہ۔ برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹم، AI ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ سپریم کورٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے اوورسیز کو ای ووٹنگ کے ذریعے اوپن سہولت دینے کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ 35 حلقوں میں ای ووٹنگ کروائی گئی۔ سائبر حملے ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا موقف، اتنا خطرہ ہے تو فائر وال کیا کرتی ہے؟ اگر ہیکنگ ہو رہی ہے تو پورا نظام ہی خطرے میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ بانی PTI کے وکیل کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا رپورٹ پارلیمنٹ جا چکی، اگر ای سسٹم ناکام ہوا تو کیا سپریم کورٹ پر ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ PTI والے جیل کو تفریحی پارک سمجھتے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، بولی جب کچھ نہیں ہوتا تو تحریک فساد مظلومیت کا کارڈ کھیلتی ہے۔ جن کو خط لکھتے ہیں ان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ خط لکھنے سے ڈیل ملی ہے نہ ملے گی۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے دائر اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے پارٹی قیادت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی رہائی رک گئی۔ 2 مقدمات میں ضمانت کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار۔ سرجانی پولیس نے سینٹرل جیل میں گرفتاری کی کارروائی مکمل کی۔ آفاق احمد پر سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود میں گاڑی جلانے کا الزام ہے۔ عدالت کے باہر وکیل بولے FIR میں نام ہی نہیں، کل اس مقدمے میں بھی درخواست ضمانت دائر کر دیں گے۔ حیدرآباد میں وکلا کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ عدالتوں کا بائیکاٹ، ہائی کورٹ، سیشن اور سول کورٹ کے دروازے بند کر دیے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کو عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو تاریخ، تہذیب اور سیاحت کا ریجنل اور انٹرنیشنل مرکز بنانے کا فیصلہ۔ میگنیفیسنٹ پنجاب میگا ٹورسٹ منصوبے کا آغاز۔ 170 تاریخی مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا تاریخی اقدام۔ فہرست میں شامل مقامات کی میپنگ مکمل کر لی گئی۔ 101 گرودوارے اور 53 گرجا گھر بھی شامل۔ مریم اورنگزیب نے متعلقہ وزیر کے طور پر تمام مجوزہ منصوبوں کی منظوری دے دی۔ 2 دہائیوں بعد ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی پاکستان آمد۔ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبائی وزراء اور دیگر سے ملاقات۔ وفد نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹرز منصوبے کی تعریف کی۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے فوری امداد سے لے کر پائیدار رہائشی حل تک بہترین حکمت عملی اپنائی۔ سندھ کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، صوبائی حکومت طلباء کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ ترجمان
समीता अफजाल सैयद कहती हैं, मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप दी जाएंगी।